وہ اس چھوٹے سے دارالامان میں پہنچ گئی تھی جہاں سب لوگ ہی بے حد اچھے تھے۔ یہ دارالامان یہیں ان کے محلے میں ہی کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے پہلے آمنہ سے بھی اس کے بارے میں سنا تھا، جہاں بے سہارا عورتیں اور بچوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ دارالامان کی مالکن ایک نہایت ہی نیک خاتون تھیں جو کہ کافی دولت مند تھی، لیکن ان کی اکلوتی اولاد انہیں بڑھاپے میں چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی، اور اس نے اپنی دولت اور اپنی بچی ہوئی زندگی ان بچوں اور خواتین کے نام کر دی تھی جن کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے صحیح کیا یا غلط، لیکن وہ طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اس کے وجود پر پہلے ہی بہت سے داغ تھے، ان پر وہ طلاق کے داغ کا اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے راہ فرار ہی واحد حل نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ علی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو بے حد خوش ہو جائیں گے۔ وہ ان کے لیے بوجھ کے سوا تھی ہی کیا۔ وہ اس وقت بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ یہاں پر عورتوں کے ساتھ اس کا دن اچھا گزر رہا تھا، لیکن رات ہوتی ہی اس ساحرانہ شخصیت کے مالک حسین نوجوان کی یادیں اس کے وجود کو جکڑ لیتی تھیں۔ اے کاش کہ وہ بھی پاک ہوتی تو شاید اپنی آخری سانس تک اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ انہیں کوئی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ اپنا ماضی ایک بار پھر پوری آب و تاب سے یاد آیا تو اس کے پور پور میں اذیت اتر گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کی تھی، اور جب تک اسے اس بات کا احساس ہوا تھا تب تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایرام، یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ تمہارے بابا نے دیکھا تو غصہ ہوں گے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ ایسا لباس شریفوں کو پہنا ہوا نہیں کہلایا جاتا۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے، اور ایسے لباس والیوں کو عزت دار نہیں سمجھا جاتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ آخر کیوں اتنی ضدی ہو گئی ہو؟ اس کی ماں افسوس سے اس کی گھٹنوں تک آتی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر کو دیکھ کر بولی۔ دوپٹے کی جگہ اس نے اسکارف گلے میں لیا ہوا تھا۔ وہی ایرام فاطمہ تھی، خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اپنی اسی خوبصورتی کے باعث وہ بے انتہا مغرور ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے کچھ امیر دوستوں کی صحبت میں وہ آہستہ آہستہ صحیح اور غلط کی تمیز بھولتی جا رہی تھی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے والد ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ ان کے محلے میں ہی کریانہ کی دکان تھی، اور والدہ بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بے حد ہی سادہ لو طبیعت کی مالک تھی۔ ایرام فاطمہ ان کی سب سے خوبصورت اور بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد ایک بھائی تھا جو ابھی 8ویں جماعت میں تھا، جبکہ وہ میٹرک کر کے اب فرسٹ ایئر میں تھی، جہاں اسے کچھ بہت ہی اوپن مائنڈڈ اور بگڑی ہوئی امیر زادیاں ملی تھیں۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی خوش دلی سے ان کی دوستی قبول کر لی، لیکن اب ان کی صحبت میں وہ بری طرح بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ جو کہ پہلے انتہائی تہذیب والی ہوا کرتی تھی، اب ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ماڈرن ہوتی جا رہی تھی۔ ماڈرنزم کے نام پر بے حیائی جیسے اس کی ذات کا خاصہ بن گئی تھی۔ اس کے علاوہ کلاسز بنک کر کے پارٹیز کرنا، اپنے حسن کی نمائش کرنا، یہ سب اس نے انہیں لڑکیوں سے سیکھا تھا۔ اس کے نزدیک یہ آج کل کے دور کا تقاضا تھا۔ اف یار ایرام، تمہارا حسن قابل دید ہے۔ اس حسن کا صحیح استعمال کرو گی تو پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی تمہارے پیچھے۔ ان کی باتوں پر وہ مزید مغرور ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں کی صحبت میں آہستہ آہستہ وہ پوری طرح بدل گئی۔ اپنے گھر کی چار دیواری اپنے ماں باپ کی بنائی گئی حدیں جو پہلے اسے صحیح لگتی تھی، اب وہ بے جا پابندیاں لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں سے الجھ جاتی تھی۔ پہلے اسے اپنی ماں بے حد عزیز تھی، لیکن اب اسے وہ اولڈ فیشن اور ان پڑھ لگنے لگی تھی۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر وہ دین سے، اپنے رب سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی بالکل دور ہو گئی تھی۔ اس کے نزدیک وہ لائف کھل کر انجوائے کر رہی تھی، لیکن دراصل وہ اپنی زندگی کو خود تباہی کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لڑکے جب اسے دیکھ کر عجیب و غریب قسم کے کمنٹ پاس کرتے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے فاتحانہ انداز میں مسکرا دیتی۔ یار ایرام، ایک بار ہمارے ساتھ آؤ تو صحیح۔ تمہیں مزہ نہ آیا تو پھر کہنا یار، وہ ایسی جگہ ہے جہاں جا کر بندہ اپنا ہر غم بھول جاتا ہے۔ تم بھی بہت انجوائے کرو گی۔
اور تم تو ہو ہی اتنی حسین، وہاں جاؤ گی تو سب کی توجہ کا مرکز تم ہی بن جاؤ گی۔ اپنی سہیلیوں کی بات پر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ یار تم لوگ جانتے تو ہو، گھر والوں سے اجازت ہی نہیں ملتی۔ میرے ماں باپ بہت ہی پرانے خیالات کے مالک ہیں، وہ مجھے شام کے بعد گھر سے نہیں نکلنے دیتے۔ میں نہیں آ سکتی یار، سوری۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، حالانکہ اس کا بھی بہت دل تھا۔ اس کے دوست کومل کی برتھ ڈے تھی اور آج شام انہوں نے ایک نائٹ کلب میں پارٹی رکھی تھی جس میں سب دوستوں جانے والی تھی سوائے ایک اس کے جسے رات کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا تو بڑا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں ویسے ہی ہر وقت اسے ٹوکتی رہتی تھی۔ یار تم اتنی بورنگ کیوں ہو؟ آج کل کے دور میں تو ماں باپ کو پوچھتا ہی کون ہے؟ ضروری ہے کیا ان سے اجازت لینے کی؟ تم بس ہمارے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا۔ اپنی سہیلی کے بات پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ یار ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ کیا تو مجھے بھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ منہ بسوڑ کر بولی، اوف ہو، تو ایسا کرو کوئی جھوٹا بہانہ بنا دو تاکہ زیادہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ ویسے بھی تم نے کون سا وہاں رہنا ہے، لیٹ نائٹ واپس چلی جاؤ گی۔ اپنی دوست کی بات اسے قابل قبول لگی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا، اگر وہ کسی طرح اپنی ماں کو منا لیتی تو یقیناً وہ آگے سب سنبھال لیتی۔ اس کے والد کون سا رات کو اس کا کمرہ کھول کر چیک کرتے تھے کہ وہ موجود ہے یا نہیں۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں سے چھپ کر اپنی دوست کی بھیجی ہوئی نہایت ہی خوبصورت اور بولڈ میکسی زیب تن کی تھی۔ یہ ایک مرمیڈ ٹیل میکسی تھی، باقی تو صحیح تھا لیکن یہ سلیو لیس تھی اور آج تک وہ شارٹ ڈریسز تو پہنتی آئی تھی لیکن کبھی بیک لیس یا اس طرح کے سلیو لیس کبھی نہیں پہنے تھے۔ یہ پہنتے ہوئے اسے کافی عجیب لگ رہا تھا لیکن ایسے ڈریسز وہ اکثر اپنی دوستوں کو عام روٹین میں پہنتے ہوئے دیکھتی تھی، اسی لیے اس لحاظ سے دیکھا جاتا تھا تو ایسا بھی کچھ قابل اعتراض نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ماں اس ڈریس میں تو اسے یونیورسٹی جانے نہ دیتی، اس لیے اس نے احتیاط سے وہ میکسی اتار کر اپنے بیگ میں پیک کر کے رکھ لی تھی کہ وہیں یونیورسٹی میں ہی ریڈی ہو جائے گی۔ ماں پلیز یار سامان لینا، مجھے بس تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، میرا بہت ضروری پروجیکٹ ہے۔ سب لڑکیاں یونیورسٹی میں دیر تک بیٹھ کر پڑھائی کریں گی اور میں اگر جلدی گھر آ گئی تو میرا ہی نقصان ہوگا۔ پلیز پلیز تم ابا کو کچھ مت بتانا، میں پکا عشاء سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کو جھوٹی سچی کہانی سنا کر منانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ سادہ طبیعت خاتون اس کی باتوں میں آ گئی۔ بیٹے کی پڑھائی کا معاملہ تھا اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان گئی تھی اور اسے جلدی آنے کی تاکید کرتے رخصت کیا۔ وہ دل دل میں خود کو داد دیتی خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ان کی کلاسز شام 4 بجے ختم ہوتی تھیں اور اس کے بعد وہ وین میں اپنے گھر جاتی تھی، لیکن آج اس نے وین والے کو صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کہیں اور جانا ہے، جس پر وہ بھی اسے لیے بغیر چلا گیا اور وہ اچھے سے تیار ہوتی اپنی دوستوں کے ساتھ ان کی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر کلب کے لیے نکل گئی۔ برتھ ڈے پارٹی تو کافی لیٹ نائٹ تک چلنے والی تھی لیکن اسے زیادہ دیر ٹہلنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی دوستوں سے کہا تھا کہ وہ 7-8 بجے تک ہی ان کے ساتھ انجوائے کرے گی، اس کے بعد وہ گھر چلی جائے گی۔ اور اس کی دوستوں نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں اسے گھر ڈراپ کر دیں گی۔ قریباً 1 گھنٹے کی سلو ڈرائیو کے بعد ان کی گاڑی شہر کے مشہور نائٹ کلب کے آگے رکی تھی۔ سارا راستہ وہ سب خوب موج مستی کرتی آئی تھیں۔ ایرام تو پہلی بار آئی تھی اس لیے اس کی تو خوشی ہی الگ تھی، اسے بہت مزہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی تنگ ذہنیت کی وجہ سے وہ اس سب سے محروم ہے۔ اپنے ماں باپ سے وہ مزید بدسن ہو گئی تھی۔ اف کاش میں بھی کسی لبرل فیملی میں پیدا ہوئی ہوتی، پتہ نہیں ان بورنگ لوگوں میں کیوں پیدا ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو کوس رہی تھی۔ کلب پہنچی تو وہ سب ہلکا پھلکا ٹچ اپ کرتی گاڑی سے باہر آئی تھیں۔ ان کا 4 لڑکیوں کا گروپ تھا اور باقی تینوں تو اس ماحول کی شروع سے عادی تھی، لیکن ایرام پہلی بار ایسی جگہ پر آئی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کا ماحول بالکل ہی الگ تھا، بالکل کسی بالی ووڈ مووی کے سین کی مانند۔ ارد گرد لڑکے لڑکیاں نشے میں جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایرام کا جوش اور خوشی ایسی ہی تھی کہ اپنی چھٹی حس کے سائن کو وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اب آگے بڑھتے مختلف لڑکوں کے گلے لگیں، ان سے مل رہی تھی اور وہ بس ایک طرف کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، تم یہاں اکیلے اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا پارٹنر کہاں ہے؟
وہ ارد گرد دیکھتی ابھی اپنی دوستوں کو جانب بڑھنے لگی تھی کہ ایک لڑکا لڑکھڑاتا ہوا اس کی جانب آتا معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ستائشی نظروں کی ہمیشہ سے عادت تھی، لیکن سامنے والے کی نظریں اسے بڑی عجیب سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہا جب وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ کم آن بیبی گرل، اگر تم میرے ساتھ کوئی نہیں اگر تو میں تمہیں کمپنی دینے کے لیے تیار ہوں، یقین کرو میری کمپنی انجوائے کرو گی۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کے برہنہ بازو پر اپنا ہاتھ پھیر گیا تھا جس پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی اور غصے سے اسے گھورنے لگی تھی، جبکہ مقابل بے ڈھنگی انداز میں قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس سب میں پہلی بار انعام گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو ہمیشہ ہر کوئی سراہتا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے اس کے پیچھے پاگل تھے، اسے لو لیٹر لکھتے تھے، کبھی پھول تو کبھی گفٹس وغیرہ بھیجتے اور کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایسی بے باکی اور زبردستی کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ شاید درسگاہ کا کچھ لحاظ تھا یا شاید اساتذہ اور وہاں کی انتظامیہ کا خوف کہ تمام طالبہ ایک حد میں رہتے تھے، لیکن یہ تو بدنام زمانہ جگہ تھی۔ یہاں نہ کسی کو کسی کا ڈر تھا اور نہ ہی کوئی لحاظ، یہاں جس کا جو دل چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔ نہ یہاں کی انتظامیہ کسی کے معاملے میں پڑتی تھی اور نہ ہی یہاں کی سیکیورٹی کسی کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ وہ ابھی گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی کہ اس کی ایک دوست اسے دیکھتے اس کی جانب آئی تھی۔ کم آن کین، آرام سے، وہ ابھی نہیں ہے یہاں، وہ اس سب کی عادی نہیں ہے۔ اس کی دوست غصے سے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو کہ کندھے اچکا کر اب آگے بڑھ گیا تھا، جس پر ایرام نے شکر کا سانس لیا تھا۔ کیا ہو گیا یار ایرام، تم کب سے اتنی ڈاؤن ورڈ ہو گئی؟ بی میچیور یار، اب ہم بچے نہیں ہیں، یہ سب تو کامن ہے، یہی تو لائف کی اصل آزادی ہے، نہ کوئی روک ٹوک نہ پابندی، بس کھل کے جینا۔ اپنی دوست کی بات پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن پہلی بار وہ اس کی باتوں سے متفق نہیں تھی۔ یہ کیسی آزادی تھی کہ کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے بغیر چھو سکتا تھا؟ کیا یہ واقعی آزادی تھی؟ اس کا دل گھبرانے لگا تھا، لیکن وہ بس لب کھینچ کر خاموشی سے اپنے دوست کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ان دوستوں سے اسے کافی فائدہ ملتا تھا۔ وہ اسے نئے نئے مہنگے ماڈرن کپڑے، گفٹ وغیرہ دیتی تھی، اس لیے وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور آج تو اس کی دوست کی برتھ ڈے تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ برتھ ڈے پر اس کا موڈ خراب ہو۔ وہ بس بار بار خود کو یہی باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے چلی جائے گی، بس کچھ دیر یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ کبھی ایسی جگہ پر نہیں آئے گی۔ یار تم کیوں وہاں کھڑی ہو، آ جاؤ یار، تم بھی ڈانس کرو، مزہ آئے گا۔ وہ تینوں اپنے اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھی اور وہ بس ایک طرح کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی تھی جب اس کی ایک دوست اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، نہیں یار، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اتنا اچھا ڈانس نہیں آتا، یہاں سب کے سامنے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو بہت امبیرسمنٹ فیل ہوگی، تم لوگ انجوائے کرو، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے بولی تو اس کی دوست کندھے اچکا کر دوبارہ سے ڈانس فلور کی جانب پڑ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد فائنلی اس کی دوست نے کیک کٹ کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے واپس جانے کی ضد کر دی۔ اس کی دوستوں نے تو بہت کوشش کی کہ اسے یہیں کچھ دیر مزید روک لے، لیکن وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ اسے اب ہر حال میں واپس جانا تھا اور پھر وہ خود بھی یہاں سیف فیل نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ضد پر آخر اس کی دوستوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ چلو میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، میں نے اسے بول دیا تھا، تم جانتی ہو نا، اسے جا کر بولو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اپنی ایک دوست کی بات پر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک اسے باہر تک چھوڑ دے، لیکن کہہ نہیں پائی تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑائیں گی کہ وہ کتنی ڈرپوک ہے، اس لیے ان سے ملتی خاموشی سے داخلے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ سے نکلتی، وہیں لڑکا جس کا نام کین تھا وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ ارے بیبی گرل، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ ابھی تو تم نے کوئی فن ہی نہیں کیا، لگتا ہے پہلی بار آئی ہو یہاں اور بغیر مزے لیے چلی جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمینگی سی بولا تھا جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب مڑی اپنی سہیلیوں کو دیکھنے لگی، لیکن وہ ایک بار پھر اس بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ راستے سے ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ خود کو مضبوط بناتے ہوئے وہ درز سخت انداز میں بولی تھی، جبکہ مقابل اس کی بات پر زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے، میرے ساتھ چلو تمہیں جنت کی سیر کراتا ہوں۔ وہ خباثت سے کہتا ہوا اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ مقابل کی حرکت پر ایام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، وہ اپنی پوری قوت لگا کر مزاحمت کرنے لگی، چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ، مجھے جانے دو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن اس قدر
لاؤڈ میوزک تھا کہ اس کی آوازیں وہیں دم توڑ رہی تھیں۔ یہاں ویسے بھی یہ سب کچھ عام تھا، اس لیے کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اب روتے ہوئے اپنی دوستوں کو پکار رہی تھی، جبکہ مقابل اسے گھسیٹتا ہوا پرائیویٹ ایریا کی جانب لے آیا تھا، جہاں پرائیویٹ رومز بنے ہوئے تھے۔ ایک مخصوص کمرے کو کارڈ کے ساتھ کھولتے وہ اندر داخل ہوا اور اسے بازو سے پکڑتے زور سے بیڈ کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سنبھل پاتی یا کچھ سمجھ پاتی، مقابل پیچھے سے کسی درندے کی مانند اس پر جھپٹا تھا اور اسے اپنی شکنجہ میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بری طرح روتی چیخ چیخ کر ایڑیاں رگڑ رہی تھی، لیکن اس درندے کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور طاقت استعمال کرتا کچھ ہی لمحوں میں اسے روند چکا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھنے لگا تھا۔ وہ جیسے اپنی ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ بے سدھ ہو کر وہیں لڑک گئی تھی، لیکن مقابل اس وقت نشے میں تھا، اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ جو وہ دیکھ پاتا کہ سامنے والی ہوش میں ہے بھی یا نہیں، وہ نشے میں دھت درندگی کی تمام حدیں پار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی ہاسپٹل میں بستر پر لیٹا ہوا پایا تھا۔ اس لمحے اس کا ذہن بالکل سن تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا اور وہ اپنے بال نوچتے ہوئے چیخنے لگی تھی۔ ابھی تو شروعات تھی اور وہ ابھی سے ہمت ہار گئی تھی۔ یہ ہسپتال کا جنرل وارڈ تھا۔ ایک نرس فوراً اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ نہایت زوردار طریقے سے پکڑ کر اسے قابو کیا تھا، ساتھ اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھا تھا۔ وہ دھان بھانسی نازک سی کمزور سی لڑکی تھی، پھر کل جو درندگی اس نے اپنے وجود پر سہی تھی، اس کے بعد تو رہی سہی جان بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس پر نرس کا ایسا ظالمانہ انداز اسے درد سے بلبلانے پر مجبور کر گیا، لیکن وہ شاید پاگلوں کو یہاں پہ ایسے ہی قابو کرتے تھے، اور نرس کے مطابق اس وقت وہ لڑکی بھی ایک پاگل تھی جو خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے پائی تو پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نرس کو لگا کہ وہ کچھ سکون میں آ گئی ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ صبح جب وہ شخص ہوش میں آئے تو اپنے پہلو میں اس کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور اسے ایک سرکاری ہسپتال میں لاوارث چھوڑ کر خود کو ہی فرار ہو گیا۔ نرس نے اس کو گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے گھر والے اسے بے اختیار اپنے ماں باپ اور اپنا گھر یاد آیا۔ نرس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ آج صبح سے یہاں ہے اور اب رات ہونے لگی ہے۔ اس کا مطلب وہ کل رات سے غائب تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو کہ بند ہونے لگا تھا اور وہ فوراً سے وہاں اٹھنے ڈھی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا، اپنے گھر، اس محفوظ پناہ گاہ میں جسے وہ اپنے لیے قید سمجھنے لگی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا جن سے وہ خود ہی بدظن ہو گئی تھی۔ وہ جیسے تیسے وہاں سے اپنے گھر پہنچی اور پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی والدہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ دروازہ کھولتے گیٹ پر آئی اور سامنے اس کی اجڑی ہوئی بکھری ہوئی حالت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بابا! وہ تڑپ کر انہیں پکارتی ان کی جانب بڑھی تھی، لیکن انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ وہ چکرا کر وہیں گلی میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھترائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھنے لگی، جو کہ نہایت نرم مزاج انسان تھے، جنہوں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اس قدر بے دردی سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا نے اس نے ایک بار پھر بے آواز پکارا تھا۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مر گیا تمہارا باپ، آج کے بعد تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جہاں کل رات تھی میں سمجھوں گا میری بیٹی مر گئی۔ اس کے والد انتہائی غصے کے عالم میں بولے تھے، جذبات کی شدت سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ایک رات میں ہی برسوں کی صحبتیں طے کر لی ہوں۔ ان کی حالت ایک ایسے شخص کی مانند تھی جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ایک لمحے میں کھو دی ہو۔ ان کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ ان کی بیٹی کل رات سے غائب تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی سے پتہ کروا لیا تھا، وہاں کوئی بھی رات کو رکا نہیں تھا، نہ ہی کوئی پروجیکٹ کا معاملہ تھا۔ مطلب صاف تھا، ان کی بیٹی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خود کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی تھی۔ ان کی ماں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وقت زیادہ ہونے لگا تو انہوں نے گھبرا کر اس کے والد کو سب کچھ بتا دیا، اور وہ بیچارے تب سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن جیسے انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی خود اپنی مرضی سے گئی ہے تو انہوں نے جیسے اس پر ہمیشہ کے لیے فاتحہ پڑھ لی، اور اب اسے دیکھ کر وہ اشتعال اور غصے کے مارے کانپنے لگے تھے۔ ان کی غصے سے بھری آواز سن کر اس کی والدہ اور بھائی بھی بھاگ کر دروازے پر آئے تھے۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی رونے لگا تھا۔ وہ بیچارہ ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی بہن کو کیا ہوا ہے، اس کا باپ کیوں اسے مار رہا ہے، اسے اندر کیوں نہیں آنے دے رہا۔ اس کا معصوم ذہن کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔
جبکہ اس کی ماں پتھر کی بت بنے آنکھوں میں بے بسی اور آنسو لیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، اسے اپنی آغوش میں چھپا لینا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں تھی، وہ ٹھیک تو تھی، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن درمیان میں ان کا شوہر کھڑا تھا جنہیں اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی برسوں کی عزت اس لڑکی نے مٹی میں ملا دی تھی، انہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ بابا آپ نے مارا کیوں آپ ہی کو؟ انہیں اندر آنے دے، وہ کل سے غائب تھی، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں رہ گئی تھی۔ اس کا بھائی نا سمجھی سے اپنی والد کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اس کی بات پر لب بھیج کر رہ گئے تھے۔ یہ تمہاری بہن نہیں ہے، آج سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سب سن لو، یہ مر گئی ہے ہمارے لیے، کوئی پوچھے تو کہنا کہ کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئی اور لاش تک نہیں ملی۔ اپنے شوہر کے بے درد الفاظ پر ایرام کی ماں تڑپ کر انہیں دیکھنے لگی، جبکہ احرام ابھی تک پھترائی ہوئی کیفیت میں اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ بابا بابا میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں بابا، بس اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کی جانب بڑھی تھی جب انہوں نے نہایت حقارت سے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر زمین کا حصہ بنی تھی اور انہوں نے اس کی بار منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ بابا ایسا مت کریں، خدا را میں کہاں جاؤں گی بابا، دروازہ کھولیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ اس کے والد دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھے خود بھی رونے لگے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھولا تھا۔ بابا آپ کی بیٹی بے قصور ہے، میں بے گناہ ہوں بابا، میں نے جان کر کچھ نہیں کیا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد اس گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز مجھے اندر آنے دیں۔ ماں ماں کہاں ہو؟ بابا کو کہو نا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے بس غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی، میں یونیورسٹی بھی نہیں جاؤں گی، آگے نہیں پڑھوں گی، ایسا مت کرو ماں، انہیں کہو دروازہ کھولے۔ وہ چیختے ہوئے اپنے باپ، بھائی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اس کے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اندر اس کے گھر والے بھی رو رہے تھے، لیکن عزت کو خوف انہیں پتھر دل بنا گیا تھا۔ وہ شاید اغوا ہو جاتی تو وہ دنیا والوں کی باتیں سنتے ہوئے اسے قبول کر لیتے، لیکن وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، یہ بات کیسے فراموش کر دیتے؟ چلی جاؤ یہاں سے، اگر مجھے باپ سمجھتے ہو تو خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، یہاں مزید تماشا مت کرو، میں نہیں چاہتا میری بچی کچھ ہی عزت میں تمہاری وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ انتہائی غصے میں کہنے لگے تھے، ان کی بھیگی آواز ان کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ اس کے گھر والوں نے تو دروازہ نہیں کھولا، لیکن ارد گرد پڑوس والے متوجہ ہونے لگے اور اپنے دروازوں کو کھول کر باہر نکلے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سب اسے دیکھتے ہوئے چہ منکیاں کر رہے تھے، جسے محسوس کرتے وہ اب گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب لوگ اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ انتہائی غلیظ اور بری ہو۔ یہ نظریں جو پہلے اسے دیکھ کر رشک اور ستائش میں مبتلا ہوتی تھیں، آج ان آنکھوں میں اس کے لیے حقارت اور ذلت تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا کرے سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں بلند ہونے لگی تھیں، وہ نہایت بے دردی سے اس کی ذات پر، اس کے کردار پر، اس کے گھر والوں پر تہمتیں اور الزامات لگا رہے تھے، جنہیں سن کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، تو مزید وہاں نہیں ٹھہر پائی تھی۔ ان باتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئی تھی، لیکن اب کہاں جائے اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کچھ رشتہ دار تھے، لیکن وہ اتنے اچھے ہرگز نہیں تھے کہ جسے اپنے گھر والوں نے پناہ دی تھی، وہ اسے کیسے پناہ دیتے؟ اچانک اسے اپنی دوستوں کا یاد آیا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس فون نہیں تھا۔ اس نے سوچا کسی سے فون لے کر انہیں کال کر دے، لیکن اگلے لمحے اپنے اس خیال پر وہ ٹھٹک گئی۔ انہی دوستوں کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھی۔ اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آتی، اگر وہ اس گندی جگہ پر نہ جاتی تو شاید آج اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ اس کی عزت محفوظ ہوتی، آج وہ حفاظت سے اپنے گھر میں ہوتی۔ اس سے نفرت ہو رہی تھی ان دوستوں سے، لیکن وہ جانتی تھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ تو امیر زادیاں تھی، انہیں کیا کوئی کہہ سکتا تھا؟ پھر غلطی اس کی اپنی تھی۔ ہے کاش کہ وہ منع کر دیتی، وہ کبھی وہاں جاتی ہی نہ۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے جو اس کی ذات کو گھیرے ہوئے تھے۔ افسوس تاکہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن اب اس کے پاس سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ ماری ماری سڑکوں پر پھر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سڑک پر گھومتے ہوئے اس کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھے ایک فقیر پر پڑی، جو کہ اسے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خفا زدہ سی ہوتی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے پاس تو دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اسے تو اب ہوش آیا تھا کہ وہ ابھی تک اسی سلیو لیس پھٹی ہوئی ڈریس میں تھی، جسے اس گھٹیا شخص نے
دستداری میں پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ اپنے والد کے سامنے اس حالت میں کھڑی تھی، یہ احساس ہوتی اس کا دل شرمندگی سے ڈوب گیا۔ چلتے ہوئے تمام مسافر اسے عجیب مذائقہ خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتے ایک سنسان گوشے کی جانب مڑ گئی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس فقیر کی بات پر وہ کچھ خوفزدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے کسی پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس واقعی رات گزارنے کے لیے وہ ٹھکانہ نہیں تھا، اور فقیر کا انداز بھی کافی مشفقت بھرا معلوم ہوتا تھا۔ پھر کافی رات ہو چکی تھی، وہ کہاں جا سکتی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی۔ وہ فقیر اسے اپنی ایک چھوٹی سی کھوپڑی میں لے آیا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، میری بیوی ابھی مانگنے گئی ہے، شاید کہیں آگے نکل گئی ہوگی، دیر سویرے سے واپس آ جائے گی۔ اس بوڑھے شخص کی بات پر وہ سر ہلا کر ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ یہ چھوٹا سا کوٹری نماز گھر تھا۔ کمرے میں سوکھی گھاس بچھائی گئی تھی جہاں وہ بیٹھ گئی تھی، اور ایک دروازہ تھا جہاں اندر شاید کوئی اور کمرہ تھا۔ کافی دیر بیٹھی رہی وہ بوڑھا شخص کافی دیر تک باہر نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی روتی رہی، اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا وہ ویسے ہی بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ماڈرن سے کمرے میں تھی جو کہ شاید کسی چھوٹے سی فلیٹ کا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی ساری لڑکیاں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ان کے بولنے کا ڈھنگ، لباس دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی۔ اسے یاد آیا وہ تو رات کو ایک فقیر کے گھر سوئی تھی، پھر یہ کون سی جگہ تھی، وہ یہاں کیسے آئی؟ میں کہاں ہوں؟ وہ خوفزدہ سی بولی تو وہ لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ یہ نورا بھائی کا کوٹا ہے، ایک لڑکی نے بتایا تو وہ مزید ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے؟ یہاں نہیں رہنا مجھے، یہاں سے جانا ہے۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی اور دروازے کی جانب بھاگی تھی، جب دروازے میں ایک خواجہ سرا نمودار ہوا اور اس نے اسے جکڑ لیا بازو سے۔ کہاں جا رہی لڑکی؟ اس بوڑھے آدمی نے تیری اچھی خاصی قیمت وصول کی ہے، اب تو یہاں کی طوائف ہے، لوگوں کا دل بہلائے گی، اور خبردار جو مخالفت کرنے کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ایسا حشر کریں گے کہ خود کو پہچان نہیں پائے گی۔ اس کی درشت انداز میں کہنے پر وہ سہم سی گئی، لیکن اپنی طرف سے اس نے بھرپور احتجاج کیا تھا، مگر اس کا کوئی احتجاج کسی کام نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے بھوکا پیاسا ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا تھا جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا کا گزر، وہ صاف، اور وہ صرف 2 دن وہاں رہ پائی تھی، اور اس پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے بھی وہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جو لوگ وہ اسے کروانا چاہتے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن یہاں اس کی سانسیں بھی نورا بھائی کے حکم پر چلتی تھی۔ اس کی ہر لمحہ سب پر نظر ہوتی تھی، خاص طور پر جن میں اسے بغاوت نظر آئی۔ ان پر تو وہ کڑی نگرانی رکھتی تھی کہ وہ پلک بھی جھپکتی تو نورا بھائی کو معلوم ہوتا۔ پھر وہ چھوٹا سا 3-4 کمروں کا فلیٹ تھا، اور تھا بھی کافی اونچائی پر، یہاں سے نکلنے کا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 3 ماہ اس نے اس غلیظ جگہ پر گزارے تھے۔ اس سے عرصے میں وہ اندر سے مر گئی تھی۔ اسے جانے کتنے درندوں نے نوچا تھا۔ ہر رات ایک نئے مرد کے بستر کی زینت بنتے وہ بس اپنی موت کی دعا کرتی تھی۔ وہ خودکشی کی کوشش کتنی بار کر چکی تھی، لیکن نورا بائی کو وہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے وہ اسے مرنے نہ دیتی تھی۔ اس کی زندگی جہنم سے بدتر ہو گئی تھی۔ ایسی زندگی تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کے ماڈرنزم اور آزادی کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو خود کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید کر لیتی اور کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھتی۔ وہ تو ماں باپ کی لاڈو پلی بیٹی تھی جو زمانے کی ٹھوکروں پر آتی اب اس بے درد دنیا کا اصل چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اتنا خوفناک تھا۔ اس کا مر جانے کو دل چاہتا تھا۔ وہ ہر رات موت کی آرزو کرتی تھی، اور ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ اذیت ناک ہوتے تھے۔ آخر پورے 3 ماہ بعد اسے موقع ملا تھا اس جگہ سے بھاگنے کا، اور اس نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ نما کھوٹے کی حفاظت 4 بھاری ڈیل ڈول کے مالک خواجہ سرا کرتے تھے، اور اس رات ان چاروں کو کسی کام سے باہر جانا پڑا۔ یہ بات کھوٹے کے مالکن نورا بائی نے کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن انعام کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہیں سے گزرتی ہوئی ان کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو اٹھ کر نورا بائی پر حملہ کر دیا۔ سب لڑکیاں تقریباً اپنے اپنے کمروں میں تھیں، کچھ گاہک آ گئے تھے اور کچھ ابھی آنے والے تھے۔ اس نے استری اٹھا کر انتہائی زور سے نورا بائی کے سر میں ماری تھی کہ نورا بائی چکرا کر وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس طرف آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، وہ تیزی سے فلیٹ کی چابی چراتی جسے نورا بائی ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتی تھی، اس جگہ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نورا بائی کب ہوش میں آ جائے، اس لیے پوری رفتار سے وہاں سے بھاگی تھی۔
وہ کسی طرح یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر تک بھاگتی رہی تھی، تبھی اچانک اس کے کانوں سے اذان کی میٹھی ساحرانہ آواز ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار سامنے کی جانب دیکھا تھا، جہاں اسے چھوٹی سی مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس کے قدم بے اختیار اس مسجد کی جانب بڑھے تھے۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹ کر اس مسجد کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس مسجد میں داخل ہو گئی تھی۔ نماز کا وقت تھا، سب مرد حضرات جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، جبکہ وہ ایک چھوٹی سی تنگ سی گیلری سے ہوتے ہوئے اس مسجد کے پچھلے حصے کی جانب آ گئی تھی۔ اس کے وجود میں اب مزید ہمت اور طاقت نہیں بچی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ کچھ قدم مزید چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گری تھی اور اس کا سر وہیں پاس ہی پلر سے ٹکرا گیا تھا۔ اگلی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، جبکہ کسی کے گرنے کی آواز پر آمنہ تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ یہ چھوٹی سی گیلری تھی جس کا راستہ ان کے گھر سے مسجد کی جانب جاتا تھا۔ سامنے کسی لڑکی کو اجڑی بکھڑی حالت میں پڑے دیکھ کر وہ اپنی چادر سنبھالتی اس کی جانب بڑھی تھی، اور پھر تعلیم کے لیے آئی ہوئی کچھ عورتوں کی مدد سے وہ اسے اندر اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی، اسے اچھا لگتا تھا، لیکن جب کبھی کسی کو لاوارث بے سہارا کو دیکھتی تو وہی قریب بھی ایک دارالعوام میں جمع کروا دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ آمنہ نے اسے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت کافی خراب تھی، ساتھ ہی وہ بہت خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ اسے بہت وقت لگا تھا نارمل ہونے میں، لیکن آمنہ کی کوششوں کے باعث وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ آمنہ کی وجہ سے وہ اپنے رب کے بے انتہا قریب ہو گئی تھی، اور پھر وہ اس کی زندگی سنوار کر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آمنہ اسے فاطمہ ہی کہہ کر بلاتی تھی کہ اسے یہ نام بے حد پسند تھا۔ حال میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، پناہ دی، اپنا نام دیا، اس لیے نہیں کہ تم گھر سے بھاگ کر میری عزت خاک میں ملا دو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، فاطمہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اتنا چھپی تھی، اس کے باوجود اس کا عام سا مولوی شوہر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی اس کا عام سا مولوی شوہر عام انسان اپنی مرضی سے بنا تھا۔ در حقیقت وہ امیر باپ کا بگڑا بیٹا تھا۔ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، پر فاطمہ کے بھاگنے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے پہلے والے روپ میں آیا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ وہ اس کے اس قدر غصے پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ مجبور کیا ہے تم نے، گھر چلو، پھر تم اور بہت کچھ ایسا دیکھو گی جو پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ غصے سے کہتے اس نے فاطمہ کا بازو پکڑا تھا۔ مجھے نہیں جانا، میں اکیلے رہنا۔ ابھی فاطمہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ رکتے ہوئے اسے ایسی قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ وہ ایک لفظ نہ کہہ سکی، اور خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس شخص کا ایسا روپ اس نے کب دیکھا تھا؟ وہ اسے انتہائی خاموشی سے واپس گھر لے آیا تھا، اور اسے اندر لاتے ساتھ وہ اس کا ہاتھ تھامے ان کی مشترکہ کمرے میں آیا تھا، اور اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ جھٹکا کھا کر پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا سوچ کر تم نے ایسا قدم اٹھایا؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم میری بیوی، میری عزت ہو، تم نے مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ وہ اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا اسے اپنے حصار میں قید کیے اس پر جھک کر بولا تھا۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں آپ کے قابل نہیں، اس لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں آپ سے طلاق نہیں چاہتی، لیکن میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ صرف آمنہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اپنے لیے کوئی شریکہ حیات پسند بھی کریں گے تو وہ میری جیسی داغدار لڑکی نہیں ہوگی۔ آپ کو شاید میرے ماضی کا علم نہیں، اس لیے مجھے واپس لائے ہیں، ورنہ مجھے وہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں کہاں سے بھاگ کر آئی تھی؟ جب آپ لوگوں نے مجھے پناہ دی تھی ایک کوٹھے سے، میں ایک طوائف ہوں۔ میں اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اپنی دوستوں کی باتوں میں آتے میں ایک کلب میں مزے کرنے گئی تھی، لیکن اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ایک فقیر کے پاس پناہ لینے کے لیے مجبور ہوئی، لیکن اس فقیر نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا جہاں دن رات مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا۔ پھر ایک دن میں وہاں سے بھاگ نکلی اور یہاں آ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں سچ، لیکن ہمت ہی نہیں ہو پائی۔ مگر اب میں کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ آپ چاہے تو مجھے مار دیں یا چاہے تو مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ بس مجھ سے اپنے نام سے آزاد مت کریں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ جیسے عظیم انسان کے قابل نہیں ہوں، لیکن بس مجھ پر یہ ایک احسان کر دیں، مجھ سے اپنا نام مت چھینیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے سب کچھ بتاتی اس کے سامنے ایک بار ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس لیے وہ مقابل کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی جن میں نرمی گھلنے لگی تھی۔ مقابل کو واقعی اس کا ماضی جان کر افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ساکت سی ہو گئی۔
مقابل کی جانب سے ایسی کسی پیش قدمی کے متعلق تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ ہم جو غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں ان کا نتیجہ ہمیں اسی دنیا میں ہی کبھی کبھی بھگتنا پڑتا ہے، لیکن پتہ ہے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ دنیا میں ایسا پاک صاف تو کوئی بھی نہیں جو گناہ نہ کرے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اس کی جانب پلٹ آئے۔ تمہیں کیوں لگا کہ تمہارے بارے میں جان کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کروں گا؟ میں خود بھی ایک گناہ گار شخص تھا، ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد۔ میرا باپ ایک بہت بڑا پولیس آفیسر تھا جو کہ رشوت کے پیسے لے کر بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ میں بچپن سے ہی حرام کے پیسے پل پڑ کر بڑا ہوا۔ میری ماں بچپن میں ہی گزر گئی۔ کوئی ایسی عیاشی، کوئی ایسا غلط کام نہیں جس میں میں ملوث نہ ہوا ہوں، لیکن پھر ایک دن ایک پردے دار لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی، لیکن اس نے میرا اظہار میرے ہی منہ پر مار کر مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا اور اسے اغوا کروا لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ مجھ سے بچ کر بھاگ نکلی، لیکن وہ بدنام ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اپنی عزت کی خاطر اس کا نکاح کروا کے اسے دوسرے ملک بھیج دیا۔ جب تک مجھے معلوم ہوا وہ تب تک مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں اس کے جانے کے بعد پاگل ہو گیا۔ پہلے جو کبھی کبھار شوق سے نشہ کرتا تھا، پھر مجھے نشے کی لت لگ گئی۔ اس کا غم مٹانے کے لیے نشے کا سہارا لیا اور یوں خود کو پوری طرح برباد کر ڈالا۔ میرا باپ پکڑا گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا تو مجھے کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ میں مارا مارا سڑکوں پر پھرنے لگا اور پھر ایک دن قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ میں اس مسجد کے چوکھٹ پر آ کر گرا اور یہاں کے امام صاحب نے میری مدد کی، مجھے مسجد میں ہی رہنے کی جگہ اور 2 وقت کا کھانا دیا۔ ان کی باتوں اور الفاظ سے متاثر ہوتے میں بدلنے لگا، میں اپنے رب کے قریب ہونے لگا، اور پھر جب ان کی کوششوں سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ دیا۔ یوں میری ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ آمنہ کو کینسر ہے اور مرض اب لا علاج ہو چکا ہے۔ آمنہ میرے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد میں پھر بھٹک نہ جاؤں، خود کو نقصان نہ پہنچاؤں اور نہ ہی کچھ کر دوں، اس لیے اس نے تمہارا نکاح مجھ سے کروایا، اور اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ تمہاری موجودگی مجھے سکون دینے لگی۔ میں ایک بار پھر زندگی کی جانب آنے لگا، آمنہ کے جانے کا غم بھلانے لگا، لیکن تمہارے گریز کو تمہاری ناپسندیدگی سمجھ کر میں ہر بات اذیت کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ لگا کہ ایک بار پھر اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ یہ کچھ عرصہ تنہائی میں تمہارے بغیر جو اذیت گزاری ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو فاطمہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ مجھے اس 1 ماہ میں اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم میرے ساتھ سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ وہ اپنی آپ بیتی اسے سناتے اسے حیران کر کے اب بڑی آس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ نم انداز میں تیزی سے اسبات میں سر ہلا کر انگلی سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ دل سے تمام تر بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کا ماضی جاننے کے باوجود بھی اسے اپنا رہا تھا، تو اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ اب تمام عمر ایک فرمانبردار بیوی بن کر اس کی رقافت میں زندگی گزارے۔